بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی عبدالحق دامانی دلی میں ایک قصبہ ہے ہاپوڑ۔ اس کی دو چیزیں مشہور ہیں، پاپڑ اور مولوی عبدالحق۔ پاپڑ ہر شہر میں بنتے ہیں، مگر جو مزہ ہاپوڑ کے پاپڑ میں تھا کسی اور جگہ پاپڑ میں نہیں تھا۔ عبدالحق بھی بے شمار پیدا ہوئے، مگر مولوی عبدالحق کا جواب آج تک نہ ہو سکا۔ میرے والد کے پاس اردو کے اکثر رسالے آتے تھے، جن میں ایک رسالہ اردو بھی تھا جس کے ایڈیٹر عبدالحق تھے۔ میں کرش کی ابتدائی جماعتوں میں تھا کہ اس رسالے اردو میں ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی کچھ میری زبانی کے عنوان سے مرزا فرحت اللہ بیگ کا مضمون چھپا۔ جب میں نے جنوری 1930 میں ساقی جاری کیا تو مرزا صاحب سے خط و کتابت بھی شروع ہو گئی اور وہ ساقی کے لیے مضامین بھی بھیجنے لگے۔ یوں فرحت اللہ بیگ کے سلسلے میں مولوی عبدالحق صاحب کو میں نے پہلی بار جانا پہچانا۔ 1930 کے بعد میں کئی دفعہ حیدرآباد کیا، مگر مولوی صاحب سے شرف ملاقات حاصل نہیں کر سکا۔ مولوی صاحب اورنگ آباد میں رہتے تھے اور انجمن کا دفتر بھی وہی تھا۔ ایک بات پر مجھے بڑا چنبھا ہوتا تھا کہ غیر ملکی، غیر حیدرآبادی ہوتے ہوئے بھی مولوی عبدالحق اتنی طویل مدت تک حیدرآباد میں کیسے جمے رہے۔ ان کے پیشرو محسن الملک، بخار الملک، مولوی نذیر احمد اور مولوی صاحب کے ہم عصر مولوی ظفر علی خان اور مولانا عبدالماجد دریابادی اور خبر نہیں کون کون اس ریاست میں اپنے قدم نہیں جما سکے، اور کتنے ہی بڑے آدمیوں کو خارج البلد کیا گیا، مگر مولوی صاحب تھے کہ ڈٹے ہوئے تھے اور ترقی کرتے جا رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ مولوی صاحب نے اپنی مدافعت میں وہی ہتھیار استعمال کیے ہیں جو ملکی لوگ حملہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غیر معمولی ذہانت سے حیدرآباد کے تمام بڑے لوگوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا تھا اور وزیر اعظم حیدری کی تونا کے بال بن گئے تھے۔ مگر مولوی صاحب صرف اپنا بچاؤ ہی نہیں کرتے، انہوں نے ریاست کے بڑے بڑے کام بھی کیے۔ انجمن ترقی اردو کو اتنا فروغ دیا کہ انجمن سارے ہندوستان کے لیے اردو کا مرکز بن گئی۔ عثمان یونیورسٹی کا منصوبہ مولوی صاحب ہی نے بنایا تھا۔ جب یہ اردو یونیورسٹی بنی تو اس کے لیے دارالترجمہ قائم کیا، جس میں اعلیٰ قابلیت کے مترجم جمع کیے۔ اس دارالترجمہ نے تمام علوم و فنون کو اردو میں منتقل کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے۔ دارالترجمہ کے پہلے ناظم مولوی صاحب ہی تھے۔ جب ان کی دوسری مصروفیات بڑھی تو منشی ذکر اللہ دلوی کے صاحب زادے مولوی عنایت اللہ دلوی کو مولوی صاحب نے اپنا جانشین مقرر کیا۔ مولوی صاحب کی طرح یہ صاحب بھی علی گڑھ کے ابتدائی گریجویٹ تھے۔ مولوی صاحب کی طرح انہوں نے 20 سرسید کی آنکھیں دیکھی تھیں اور کاموں میں ان کا بڑا ہاتھ بٹایا تھا۔ ترجمہ بہت عمدہ کرتے تھے، اتنا عمدہ کہ خط میں سرسید نے منشی ذکر اللہ کو لکھا کہ تمہارا لڑکا تم سے اچھا ترجمہ کرتا ہے۔ جب گاندھی جی اردو کی جان کے لاگو ہو گئے اور ہندوستان کی آڑ میں ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل گئے تو مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مولوی صاحب دلی کے آئے اور دریا گنج میں ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی کرائے پر لے لی۔ اس وقت دریا گنج میں سب سے بڑی کوٹھی ڈاکٹر انصاری کی تھی۔ یہ بڑی تاریخی کوٹھی تھی۔ جب تک ڈاکٹر انصاری زندہ رہے اس کوٹھی میں کانگریس کے تمام بڑے لیڈر جمع ہو کر مشورے کرتے رہے۔ اس کوٹھی کو مولوی صاحب نے اردو کا گڑھ بنایا اور انجمن کا دفتر اس میں منتقل کر دیا۔ دلی والوں نے مولوی صاحب کا شاندار استقبال کیا اور ایک جلوس کی شکل میں انہیں اسٹیشن سے کوٹھی تک لائے۔ یہ جگہ بھی انجمن کے دفتر کے لیے عارضی تھی۔ مولوی صاحب نے نئی دلی میں ایک پرسکون مقام پر بہت وسیع زمین کے لیے درخواست دے دی تھی۔ بعد میں یہ زمین انہیں مل گئی تھی۔ اس پر انجمن کی ایک شاندار عمارت بنوانے کا ارادہ تھا، مگر انجمن کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا کہ عمارت بنوا لیتی۔ مولوی صاحب نے اس کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا، مگر یہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا اور 1947 کی عارت گیری شروع ہو گئی۔ یہ منصوبہ یوں بھی پورا نہ ہو سکا کہ سر اکبر حیدری جب تک حیدرآباد کے
وزیر اعظم رہے، انجمن کو ریاست کی طرف سے سالانہ امداد ملتے رہی۔ سر اکبر حیدری کے بعد نواب چتاری اور وزیر اعظم بنے۔ ان کے حد میں بھی ریاستی امداد بے چون و چرا جاری رہی، مگر جب سر مرزا اسماعیل برسردار آئے تو انہوں نے انجمن کی امداد روک دی۔ مولوی صاحب آسانی سے شکست مان لینے والے آدمی نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً ایک کانفرنس بلائی اور سر مرزا کی اس حرکت کو متفقہ طور پر غلط قرار دیا گیا۔ اس کے اجلاس میں بھی شریک ہوا تھا اور مولوی صاحب نے اس اجلاس میں اعلان کیا تھا کہ میں اپنا کل اثاثہ انجمن کی نظر کرتا ہوں۔ اس وقت معلوم ہوا تھا کہ یہ اثاثہ 5 لاکھ کا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک کل ہند کا کانفرنس علی گڑھ میں بھی کی تھی، جس میں سر راس محمود بھی شریک ہوئے تھے۔ میں نے راس محمود کو پہلی اور آخری بار اس کانفرنس میں دیکھا تھا۔ بڑے قد اور تھوکل آدمی تھے، مگر بدے بونڈے نہیں لگتے تھے۔ ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی اور وجاہت ان کی پیشوائی کرتی تھی۔ ایک اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے حال میں سے باہر آئے۔ مولوی صاحب میانقد کے آدمی تھے، مگر راس محسود کے پہلو میں بونے نظر آ رہے تھے۔ مولوی صاحب ان سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے سے بہت چھوٹے سے باتیں کرتا ہے۔ یہ مولوی صاحب تو تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ سر سید اپنے پوتے راس محمود کو بہلا کر سلانے کے لیے لوری دے رہے تھے اور وہ اس منظر کو دیکھ کر ہنستے ہوئے باہر بھاگ گئے تھے۔ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد اعظم بن گئے تھے اور بابائے اردو کہلانے لگے تھے۔ یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بلتے تھے اور اردو کے پروپیگنڈے کے لیے کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے تھے۔ ان کے پھیری طریقہ سر سید امان سارے ملک میں گھوم پھر کر چندہ اگہا کر دیتے تھے، مگر مولوی صاحب کے حق کرتے تھے کہ کسی سے چندہ مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ چنانچہ سارے اخراجات مولوی صاحب اپنی پینشن سے پورے کرتے تھے۔ مولوی صاحب بڑے نفیس مزاج آدمی تھے، عمدہ قیمتی کپڑا پہنتے تھے، شیروانی، ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پاجامہ، ساری عمر ان کا یہی لباس رہا۔ سو پہنے ہوئے نہ تو کبھی انہیں دیکھا اور نہ کوئی تصویر ہی ایسی دیکھی جس میں سو پہنے ہو۔ کان اچھا کھاتے تھے اور ایک وقت میں کئی قسم کا ہوتا تھا، پل بھی ضرور ہوتے تھے۔ ان کے مقربین میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ بمبئی میں کسی رئیس نے مولوی صاحب کی دعوت کی۔ میزبان کو معلوم تھا کہ مولوی صاحب کھانے کے بعد موسم کا پھل ضرور کھاتے، لہٰذا کھانا ختم ہو جانے کے بعد میزبان نے آواز لگائی، فروٹ لاؤ، تو ملازمین نے ڈشوں میں گنڈیریاں لا کر رکھ دی۔ مولوی صاحب متبسم ہوئے مگر اپنے میزبان کا دل رکھنے کے لیے ایک آدھ گنڈیری لے لی۔ وہاں سے رخصت ہونے کے بعد مولوی صاحب اپنے ساتھیوں سے پوچھتے رہے اور ہنستے رہے کہ کہو تم نے کتنے پٹ پل کھائے اور تم نے کتنے گز پل نوش جاں فرمائے۔ مولوی صاحب نے جب انجمن کو جما لیا تو اس عمارت کے ایک حصے میں اردو کالج بھی کھول دیا۔ اس کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائی جانے لگے۔ مولوی صاحب نے اس کالج کو وزارت تعلیم سے تسلیم کرا لیا اور یہ بات منظور کر لی گئی کہ امتحان کے پرچوں کے جوابات اردو میں دیے جا سکتے ہیں۔ اس کالج کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ اردو کو اگر ذریعہ تعلیم بنا لیا جائے تو انگریزی ذریعہ تعلیم سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ کالج کے کامیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کو اردو یونیورسٹی قائم کرنے کی لگن لگ گئی تھی۔ کراچی کا ایک سرمایہ دار بھی ہمت کر جاتا تو یونیورسٹی بن جاتی، مگر ہمارے سرمایہ دار بھی حکومت کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں۔ حکومت اس تبدیلی کے خلاف تھی، لہٰذا مولوی صاحب کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ مولوی صاحب بہت باقاعدہ عادتوں کے مالک تھے۔ صبح کی چہل قدمی سے رات کی مشق تک ان کا روزانہ ایک حفظ سا پروگرام ہوتا تھا۔ راتوں کو جاگتے نہیں تھے، نیند پوری لیتے تھے اور صبح تازہ دم اٹھتے تھے۔ 90 سے اوپر ہو گئے تھے مگر صحت اچھی تھی۔ ہمارا اندازہ تھا کہ 100 پا کر جائیں گے، مگر ابھی 100 میں 5 سال باقی تھے کہ بیمار رہنے لگے۔ مرض تشخیص نہ ہوتا تھا۔
خیال تھا کہ ہاضمے کی شکایت ہوگی اور جو کراچی میں عام ہے، مگر جب مرض بڑھتا گیا تو ہسپتال میں داخل ہو گئے، افاقہ نہیں ہوا۔ صدر ایوب کو مولوی صاحب کے علالے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے پنڈی بلوا کر سب سے بڑے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ وہاں مولوی صاحب کا مرض کینسر تشخیص ہوا۔ لا علاج مرض کا علاج ہی کیا۔ جب زندگی سے مایوسی ہو گئی تو مولوی صاحب کو کراچی کے نیول ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ یہاں پہنچتے تو مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ مولوی صاحب اکثر بے ہوش رہنے لگے۔ جب انہیں ہوش آتا تھا تو کچھ بولنا چاہتے تھے، مگر نکاحت اتنی تھی کہ سرگوشی سنائی نہیں دیتی۔ صرف دو لفظ کبھی کبھی قریب رہنے والوں نے سنے، انجمن اور اردو۔